آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آج جان بوجھ کر کالے کپڑے اور کالی پگڑی پہنی ہے، صرف اس لیے کہ تاکہ جو پبلک کے اندر یہ مشہور ہے کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے، اور پبلک سے مراد اہل سنت کی پبلک، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ فرقہ واریت کی آڑ میں جو عمل سنت ہے اسے جہنمیوں والا عمل کہہ دیں، تو یہ آپ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقائق کا انکار کرنا اور الزامات لگا کے اپنا مقدمہ ثابت کرنا یہ انجینئر محمد علی مرزا کی عادت بن چکی ہے۔ ہم نے 12 مرتبہ کالے لباس کے حوالے سے مسئلہ کی وضاحت کی ہے کہ کالا لباس پہننا فی نفس ہی ہمارے اہل سنت و جماعت کے ہاں جائز ہے۔ اہل سنت و جماعت کی کسی کتاب کے اندر کسی عالم نے یہ نہیں لکھا کہ یہ کالا لباس پہننا یہ حرام ہے یا ناجائز ہے، الا یہ کہ محرم الحرام کے مہینہ کے اندر روافض سے مشابہت سے بچنے کے لیے ہمارے علماء اس کو منع کرتے ہیں تاکہ روافض کے ساتھ مشابہت نہ ہو، کیونکہ یہ کالا لباس محرم کے اندر پہنتے ہیں سوگ کے لیے۔ دنیا کے ہر مہذب معاشرے میں دیکھیں سیاہ رنگ غم کے اظہار کی علامت ہے۔ سیاہ لباس غم کے اظہار کا منطقی اور فطری انداز ہے۔ جب محمد وآل محمد علیہ السلام کا ہم غم مناتے ہیں تو ہمارے اس غم کا اظہار ہمارے سیاہ لباس سے بھی ہوتا ہے، اور ہم اسی محبت کے تحت امام حسین کے غم میں ماہ محرم الحرام میں سیاہ لباس پہنتے ہیں۔ کیا محرم میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے؟ ثواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا، محرم ابھی شروع نہیں ہوا، اس لیے تاکہ ان کو بتائیں آپ، اور غم اور سوگ کا اظہار کرنے کے لیے، چونکہ یہ کالا لباس لباس حزن ہے، لباس سوگ ہے، اور اہل تشیع سوگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو محرم میں کالا لباس پہننے سے بچا جائے، یہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں۔ کہ آپ کے بڑے بھی یہ کام ڈال کے گئے ہیں، بلکہ کئی بڑوں نے تو یہاں تک لکھ دیا یہ جہنمیوں کا لباس ہے کالا لباس، جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہے۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے، کہ انہوں نے نبی الاسلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ اب کالا لباس پہننے کو جہنمیوں کا لباس قرار دینا یا کالے لباس کو فرعون کا لباس قرار دینا، یہ اہل سنت کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے جب بھی بات کی ہے تو الزامی طور پہ اہل تشیع کو، روافض کو الزام دینے کے لیے بات کی ہے کہ تمہاری کتابوں کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں کہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے، کالا لباس اہل جہنم کا لباس ہے، یہ تمہاری کتابوں کے اندر روایتیں موجود ہیں۔ ہم تو اہل تشیع کو الزام دیتے ہیں اور ان کی کتابوں سے ریفرنس پیش کرتے ہیں کہ تمہاری کتابوں کے اندر یہ ناجائز لکھا ہے، ہماری کتابوں کے اندر تو جائز لکھا ہوا ہے۔ لیکن مرزا جہلمی کی یہ عادت ہے کہ اس نے جھوٹ بول کے، کذب بیانی کر کے اور بہتان اور الزام لگا کے اہل سنت و جماعت کے خلاف اس نے پراپوگنڈا کر کے عوام الناس کو سنی علماء سے بدظن کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اب پھر اس نے جو نئی ویڈیو بنائی اس پہ یہی الزام لگا دیا کہ ایک سنت کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہان کرتے ہیں۔ پہلے بھی اس نے یہی بیانات دیے، اب یہی بیان دے رہا۔ ہم کب کہتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہماری کس کتاب میں لکھا ہے، کس عالم نے یہ بات لکھی ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ کالے لباس کو جہنمیوں اور فرعون کا لباس کس نے کہا، تو میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ یہ اہل تشیع کی معروف اور معتبر کتاب ہے الفروع من الکافی، یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، اس کی جلد نمبر 6 کتاب الزی والتجمل والمروءہ، اور اس میں 12422 نمبر روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکرہ السواد الا فی ثلاث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالے لباس کو ناپسند فرماتے تھے مگر 3 چیزوں میں، الخف والعمامۃ والکساء، یعنی موزے، امامہ اور ابا، اس کے علاوہ کالے لباس کو نبی پاک علیہ السلام ناپسند فرماتے تھے۔ یہ شیعہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ 12423 نمبر روایت ہے، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ایسا لباس پہنا کہ جس میں ایک حصہ سیاہ اور کالا تھا، تو امام جعفر صادق نے فرمایا انی البسہ وانا اعلم انہ لباس اہل النار، میں نے یہ خلیفہ کی وجہ سے اور وقت کے حاکم کی وجہ سے پہن تو لیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اہل جہنم کا لباس ہے۔ نیچے اسی روایت کے حاشیے میں
اس کے محقق نے لکھا ہے کہ انما کانا من لباس اہل النار لسوادہ، یعنی امام جعفر صادق نے اس لباس کو جہنمیوں کا لباس اس لیے کہا اس کے کالا ہونے کی وجہ سے، وانما لبسہ علیہ السلام مع علمہ بذالک للتقیۃ، تو امام جعفر صادق نے کیوں پہنا اس کے باوجود کہ آپ کو علم تھا؟ تو ان کا محقق عالم لکھتا ہے کہ اس لیے کہ امام جعفر صادق نے تقیہ کیا تھا، لأن آل عباس کانوا یلبسون السواد، کیونکہ آل عباس جو بنو عباس کا جو خلیفہ تھا یا ان کے حکمران تھے وہ کالا لباس پہنتے تھے، تو امام جعفر صادق نے تقیہ کے طور پر پہنا۔ یہ دو روایتیں میں نے الفروع من الکافی سے آپ کے سامنے بیان کر دیں، اور یہ من لا یحضر الفقیہ شیعہ کی معروف اور معتبر کتاب ہے، اس کے اندر بھی ایک میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں، پہلی جلد ہے اور اس میں 765 766 اور 767 نمبر روایت ہے۔ سئل صادق عن الصلاۃ فی القلنسوۃ السوداء، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا لا تصلی فیہا فانہا لباس اہل النار، کہ کالی ٹوپی پہن کے نماز نہ پڑھو کیونکہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ اور 766 نمبر روایت ہے وقال امیر المومنین، حضرت مولا علی نے فرمایا فیما علم اصحابہ، یعنی اپنے اصحاب کو آپ نے سکھایا اور کہا لا تلبسوا السواد فانہ لباس فرعون، کالا لباس مت پہنو کیونکہ کالا لباس یہ فرعون کا لباس ہے۔ شیعہ کی من لا یحضر الفقیہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 پہ 767 نمبر روایت کے اندر موجود ہے وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکرہ السواد الا فی ثلاثۃ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کالے لباس کو ناپسند فرماتے تھے مگر 3 چیزوں میں، الامامۃ والخف والکساء، امامہ، موزے اور ابا جو پہنی جاتی ہے اس کے علاوہ۔ اور یہ اس سلسلہ میں آخری حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، علل الشرائع، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیخ صدوق شیعہ کا بہت بڑا عالم ہے، اپنی کتاب علل الشرائع کے صفحہ نمبر 346 اور 347 پہ یہ روایت لے کے گیا، امام مولا علی فرماتے ہیں لا تلبسوا السواد فانہ لباس فرعون، کالا لباس مت پہنو، کالا لباس یہ فرعون کا لباس ہے۔ یہ حلیۃ المتقین ہے، ملا باقر مجلسی کتاب۔ ان روایات کو ملا باقر مجلسی نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 8 پہ معتبر قرار دیا ہے۔ تو شیعہ کے ہاں جو معتبر روایات ہیں ان کی کتابوں کے اندر ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے ہاں، اہل سنت کے ہاں نہیں، ان کے ہاں کالا لباس پہننا سوائے موزہ، امامہ اور کساء کے جو باقی لباس ہے یہ کالا پہننا یہ فرعون کا لباس ہے، جہنمیوں کا لباس ہے، اور یہ ساری روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اب مرزا جلمی کے جو بلائنڈ فالورز ہیں وہ خود اندازہ کریں کہ یہ کس طریقے سے دھوکہ بازی کرتا ہے، یہ کس طریقے سے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتا ہے۔ حوالے شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، موقف ان کا ہے، عقیدہ نظریہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ جڑ رہا ہے۔ اہل سنت کے علماء نے جب بھی یہ بات کی ہے تو شیعہ کو الزام دینے کے لیے اور ان کو آئینہ دکھانے کے لیے کہ تم یہ لباس پہنتے ہو، تمہاری کتابوں کے اندر تو یہ اس لباس کے بارے میں یہ روایات موجود ہے۔ ہمارے اہل سنت کے ہاں تو فی نفسہ ہی کالا لباس پہنا یہ جائز ہے، امامہ ہو، موزے ہوں اور ابا ہو یا شلوار قمیض بھی ہو، جو بھی آپ تہمت باندھتے ہیں تو کالا لباس فی نفسہ ہی اہل سنت کے ہاں جائز ہے۔ ہاں البتہ جو ہے نا وہ محرم الحرام کے مہینہ کے اندر ہمارے علماء اس لیے منع کرتے ہیں تاکہ یہ روافظ کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری کی 313 نمبر حدیث ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ 3 دن سے زیادہ کسی کے فوت ہونے پر سوگ نہ کرے، الا یہ کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا وہ 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ کرے گی۔ تو 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی چونکہ اجازت نہیں ہے، اور شیعہ روافظ یہ کالا لباس سوگ کے طور پر پہنتے ہیں۔ مرزا جلوی پوری اس کی کمپین کرتا ہے کہ محرم میں آپ کالا لباس پہنیں۔ کیا محرم میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے؟ ثواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا، محرم ابھی شروع نہیں ہوا، اس لیے تاکہ ان کو بتائیں آپ
دنیا کے ہر مہذب معاشرے میں دیکھیں سیاہ رنگ غم کے اظہار کی علامت ہے، سیاہ لباس غم کے اظہار کا منطقی اور فطری انداز ہے۔ جب جب محمد وآل محمد علیہ السلام کا ہم غم مناتے ہیں تو ہمارے اس غم کا اظہار ہمارے سیاہ لباس سے بھی ہوتا ہے، اور ہم اسی محبت کے تحت امام حسین کے غم میں ماہ محرم الحرام میں سیاہ لباس پہنتے ہیں۔ کیوں پہنے؟ کیونکہ شیعہ تو سو کے لیے پہنتے ہیں۔ اب جو کالا لباس محرم کے اندر پہنے گا وہ اہل تشیع کے ساتھ اس کی سو کے اندر مشابہت ہوگی، اور شریعت اسلامیہ 3 دن سے زیادہ سو کی اجازت نہیں دیتی۔ تو یہ اصل حقائق ہیں جن کو مسخ کر کے مرزا جرمی لوگوں کو جو ہے وہ اپنے بلائنڈ فالوور کی آنکھوں میں مٹی اور دھول جھونکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جب یہ ثابت کرنے پہ آتا ہے تو سینہ زوری سے تحکم سے کسی چیز کو ثابت کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اس نے کالے لباس کو سنت قرار دینا تھا تو اس نے کہا کالا لباس جس طرح کی سنت ہے اس طرح کی تو کوئی دوسری سنت ہے ہی نہیں۔ یہ تو بائی چانس میں نے بھی آج کالا لباس پہنا ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے، کالا لباس تو جس طرح کی سنت ہے نا کوئی بھی نہیں ہے۔ حالانکہ کالا لباس نبی الاسلام کا سب سے مرغوب، بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے۔ پھر اس کو مرغوب بنا کے پیش کر رہا ہے، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث سنی کتابوں کے اندر بھی اور شیعہ کتابوں کے اندر بھی متفق علیہ دونوں کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فضیلت بیان فرمائی ہے تو وہ سفید لباس کی حضور نے فضیلت بیان فرمائی۔ یہ میرے ہاتھ میں الفروع من الکافی کی جلد نمبر 6 کتاب الزی والتجمل والمروہ، اور اس میں 12405 اور 12406 نمبر روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البسوا البیاض فإنہ اطیب واطہر، سفید لباس پہنو کیونکہ یہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ ستھرا ہے، وکفنوا فیہ موتاکم، اور اس میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البسوا البیاض فإنہ اطیب واطہر وکفنوا فیہ موتاکم۔ اور یہ ہی احادیث اہل سنت کی کتابوں کے اندر سنن نسائی وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید لباس کی فضیلت بیان فرمائی۔ سفید لباس ہی افضل لباس ہے، سفید لباس ہی عمدہ لباس ہے۔ جب اس نے کالا لباس ثابت کرنا تھا تو المستدرک الصحیحین کی ایک روایت بیان کرتے ہوئے اس نے جھوٹ بولا اور کہا کہ مستدرک میں حدیث ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر سفید امامہ تھا۔ عبد الرحمن بن عوف نے ایک دفعہ سفید پگڑی بغیر اس صدل کے یعنی بغیر شملے کے باندھی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ کھول کے دوبارہ سے باندھی اور اس کے لیے چپا جو ہے نا وہ صدل چھوڑا۔ پورا بھی اس طرح چھوڑ سکتے ہیں، یہ بھی ہم نے دونوں چھوڑے ہوئے ہیں، کوئی اگر کہ وہ چپے والا کی دے تو یہ ہے سر، لمبے والا کی دے تو یہ ہے، دو موجود۔ حدیث میں موجود ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کالا امامہ باندھا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا کالا اتارا اور اتار کے حضور نے ان کو سفید باندھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پشت پر پیچھے 4 انگلی کا شملہ چھوڑا۔ 4 انگلی کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے ان کے شملہ چھوڑا۔ اچھا، اس میں تک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پشت کے پیچھے 4 انگلی کا شملہ چھوڑا۔ اب مرزا جرمی نے چونکہ اپنا وہ پھول ثابت کرنا تھا اوپر جو بنایا ہوتا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے کہتا ہاں میں دونوں چھوڑتا ہوں، ایک پیچھے بھی چھوڑتا ہوں اور ایک جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا چھوڑا تھا چھوٹا وہ بھی چھوڑتا ہوں، یہ اوپر کر کے دکھاتا ہے۔ حالانکہ حدیث کے اندر صراحتاً لفظ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے چھوڑا، اور صحیح مسلم کے اندر اور دیگر احادیث میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امامہ شریف باندھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنا امامے کا شملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پشت کے پیچھے دونوں کندھوں کے درمیان میں چھوڑا کرتے تھے۔ یہ صحیح احادیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے۔